رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ یہ ویڈیو خاص طور پہ تمام کے تمام ادب سے محبت رکھنے والے لوگوں کے لیے سمجھ لیں ایک چھوٹا سا ایک چیلنج ہے۔ ان کو دکھانا ہے کہ دنیا میں انہوں نے مختلف قسم کی کتابیں پڑھی ہوں گی، شعر و شاعری کی کتابیں، ناول پڑھے ہوں گے، قصے کہانیاں پڑھی ہوں گی، اخبارات پڑھے ہوں گے، لیکن اب جو میں آپ کو 3-4 فیچرز ایک ہی ویڈیو میں قرآن کے دکھانے لگا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ فیچرز 4 فیچرز میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اس وقت قرآن کے اندر سے۔ عموماً یہ فیچرز کسی کتاب کی اپنے جو مین پیغام ہوتا ہے اس کا حصہ نہیں ہوتے۔ یہ 4 فیچر جو میں اب آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ عموماً کتاب کے یا تو کور پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا اس کی انٹروڈکشن میں لکھے ہوتے ہیں، یا جو پیچھے انڈیکس وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے اس پہ لکھے ہوتے ہیں، یا تو اس کتاب میں ہوتے ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں کتاب کا حصہ کبھی نہیں ہوتی، یا اگر ہوں گی بھی تو بہت مشکل، بہت ریئرلی اس طرح ہوتا ہوگا کہ وہ کتاب کا حصہ ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو 4 فیچرز قرآن کے دکھانے لگا، اور اگر آپ کو ادب سے کوئی محبت ہے تو آپ اس کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ آخر تک دیکھیں ویڈیو کو، میں آپ کو 4 فیچرز دکھانے لگا ہوں قرآن کے۔ سب سے پہلا فیچر کہ قرآن اپنی زبان، جس زبان میں وہ نازل ہوا، جس زبان میں وہ لکھا گیا، جس زبان میں اسے اتارا گیا، وہ زبان عموماً کتابوں کے اندر کتاب کی زبان نہیں لکھی ہوتی کہ کس زبان میں لکھی گئی ہے، وہ تو بس انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، آپ نے جس کتاب کو جس زبان میں اٹھانا ہے وہ لکھا۔ لیکن قرآن اپنی زبان، اپنے ٹیکسٹ کے اندر، اپنے پیغام کے اندر، یہ نہیں کہ علیحدہ سے لکھتا ہے یہ ہے میری زبان، ٹیکسٹ کے اندر ہی جیسے جیسے پیغام چلتا ہے اس کی تسلسل میں ہی ذکر کرتا ہے۔ اور میں آپ کو اس کی مثالیں دکھاتا ہوں قرآن سے۔ سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یقیناً ہم نے اس قرآن کو قرآن عربی نازل فرمایا کہ تم سمجھ سکو۔ مثال دیکھ قرآن کے اندر دیکھیں، اور یہ نہیں کہ ایک بار 2 بار، جس طرح انٹروڈکشن میں یہ چیزیں یا شروع کور میں یہ چیزیں 1-2 دفعہ لکھی، قرآن نے بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کیا۔ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 37۔ اس طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا۔ پھر کتنی دفعہ آپ دیکھیں ایک ہی بات کو دہرایا۔ پھر اسی طریقے سے سورہ نمبر 16 آیت نمبر 103، ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں اجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ کس طریقے سے اپنی زبان کی طرف پیغام کے اندر ہی وہ بتا رہا ہے بالکل کلیئرلی کہ کس زبان کی کتاب ہے۔ پھر سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 113، اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا۔ پھر سورہ نمبر 26 آیت نمبر 194، اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتے لے کر آئے، آپ کے دل پر اتارا ہے صاف عربی زبان میں۔ پھر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 28، قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں۔ اور اس طریقے سے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 3 ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کو واضح تفصیل کی گئی ہے اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ اور پھر سورہ نمبر 42 آیت نمبر 7، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ نمبر 43 آیت نمبر 3، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو۔ اور پھر میرے خیال یہ آخری آیت ہوگی، سورہ نمبر 46 آیت نمبر 12، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں۔ تو سبحان اللہ، اب آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلی بات زبان، دنیا کی کوئی لٹریچر ہو اس میں یا تو اگر لکھنا ہو بھی تو شروع میں انٹروڈکشن میں لکھ دیتے ہیں یا شروع کے صفحے میں لکھ دیتے ہیں اس کی زبان کے، اگر لکھنا ہو عموماً تو لکھا جاتا ہی نہیں کہ کس زبان میں، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ قرآن کو کوئی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں، کوئی پریفیس کی ضرورت نہیں، اپنے ہی اصل پیغام کے اندر ہی اس کی زبان واضح طور پر بار ذکر کر کے بتا دیا کہ اس کی زبان کون سی ہے، اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے کانٹیکسٹ کے اندر۔ دوسرا فیچر وہ یہ ہے کہ کتاب اپنا مقصد بتائے کہ وہ کتاب کیوں لکھی گئی۔ یہ بھی عموماً یا تو اس کو انٹروڈکشن میں لکھ دیا جاتا ہے کتاب کے سٹارٹ کے اندر اگر لکھنا ہو، یا تو لکھا ہی نہیں جاتا سرے سے۔ لیکن قرآن دیکھیں کیسے اپنا مقصد بغیر کسی انٹروڈکشن کے قرآن کی اپنے ہی ٹیکسٹ کے اندر کیسے بتاتا ہے، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ بتاتا ہو شروع میں ہی جس طرح انٹروڈکشن، بار اس کو سیاق و سباق کے اندر رکھ کے بتا دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند آیات رکھ دیتا ہوں، جس طرح سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 2، اس کتاب
کہ اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، اپنا مقصد بتا رہی ہے کتاب۔ اسی طریقے سے سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 97، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، جو اپنے اب سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے اور اس جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تو اپنا مقصد بھی ساتھ ساتھ قرآن مختلف آیات میں بتا رہا ہے اور کانٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ تسلسل میں، یہ نہیں کہ علیحدہ سے اپنا انٹروڈکشن میں کو بتائے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 138، عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ تو اس طریقے سے میں اس طرح چلتے جاؤں، بہت ساری آیات ہیں۔ اور سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57، اے لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت اور دلوں کو میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا اور رہنمائی کرنے والی اور رحمت اور ایمان والی۔ اس طریقے سے بہت ساری آیات، یہ تو میں نے جسٹ آن دا ٹاپ آف مائی ہیڈ کچھ رکھ دیا، میرے خیال اس سے بھی بہت ساری آیات ہوں گی قرآن کے اندر۔ میں اسکپ کر دیتا ہوں وقت کے ویڈیو کو چھوٹا رکھنے کے لیے۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 64، اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ تو اس طریقے سے چلتے رہیں اس قرآن کے مختلف مقاصد آپ کو نظر آتے رہیں گے۔ اس طریقے سے میں یہاں پہ آخری آپ کو مقصد یہاں پہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس سورہ نمبر 7 آیت نمبر 2، جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور پھر آگے جا کر اس میں پھر مقصد بتایا، اور پھر سورہ نمبر آخری جو اس کی آیت ہے، ہاں بس یہ تھی آخری آیت۔ تو سبحان اللہ، میں نے آپ کے سامنے تمام مقاصد رکھ دیا قرآن کے اندر، ٹیکسٹ کے اندر، اور میرے خیال اس سے بھی بہت زیادہ آیات ہیں جو اس کا مقصد بیان کرتی ہیں۔ لیکن نارمل کتابوں میں کیا ہوتا ہے، کتاب کا مقصد یا تو شروع میں بیان ہوگا یا تو بیان ہی نہیں ہوگا، انڈرسٹوڈ ہوگا آپ کو۔ تیسرا فیچر اس قرآن کا جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کتاب کا لکھنے والا ہوتا ہے، جس نے کتاب لکھی ہوتی ہے، وہ بس شروع میں لکھ دیتا ہے، یا تو بہت ریئر ہوتا ہوگا کہ جس طرح کوئی کہانی ہو اس کے اندر جو مین کیریکٹر ہے وہی کتاب، عموماً تو وہ کتاب کا لکھنے والا ہوگا ہی نہیں۔ اگر یا تو بندہ اپنے بارے میں لکھ رہا ہے، اپنے بارے میں لکھے گا تو شاید بتا دے گا میری طرف سے کتاب ہے، لیکن ہو سکتا ہے اندر بھی اپنا نام وغیرہ لکھے۔ لیکن یہ کتاب کا لکھنے والا جو ہے عموماً آتھر بس سامنے آپ نام لکھ دیں گے، لیکن قرآن نے کتاب کے لکھنے والے کے بجائے کہ آتھر کا ایک مین پیج پہ یا پہلے شروع میں نام لکھ دے، قرآن نے اندر ہی یہ بات واضح کر دی کہ یہ کتاب کس کی طرف سے، آتھر کو بار بار کانٹیکسٹ کے اندر سے ثابت کیا۔ جس طریقے سے میں آپ کو یہاں پہ کچھ مثالیں دیتا ہوں، اور میرے خیال اس سے بھی بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں، لیکن میں صرف یعنی ویڈیو کو چھوٹا رکھنے کے لیے چند آپ کے سامنے مثالیں لگتا ہوں کہ قرآن اپنے آتھر کو اپنے ٹیکسٹ کے اندر کس طرح یعنی سمو دیتا ہے۔ اسی کے اندر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 1، اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب بحکمت کی طرف سے۔ اب دیکھیں آتھر ٹیکسٹ کے اندر ہی اس کا نام بتایا جا رہا ہے۔ اس سورہ نمبر 40 آیت نمبر 2، اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے جو غالب اور دانا ہے۔ پھر سورہ نمبر 41 آیت نمبر 2، اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم کرنے والے کی طرف سے، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ نمبر 41 آیت نمبر 42، لا یاتی الباطل، جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے۔ پھر سورہ نمبر 45 آیت نمبر 1 سے آگے، حامیم، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ اور پھر سورہ نمبر 46 آیت نمبر 2، اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ اور پھر آخری آیت جو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کانٹیکسٹ میں، اور میرے خیال آپ اس بہت ساری اور آیات دیکھ سکتے ہیں قرآن کے اندر کھول کے، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میں نے آپ کو 3 فیچرز دکھائے۔ قرآن اپنی زبان کو یہ نہیں کہ علیحدہ سے بیان کرتا ہے کانٹیکسٹ کے اندر، قرآن اپنے مقصد کو علیحدہ سے نہیں بیان کرتا کانٹیکسٹ کے اندر، قرآن علیحدہ سے اپنے آتھر کو نہیں بیان کرتا کانٹیکسٹ کے اندر۔ اور پھر چوتھی بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور شاید سب سے عجیب آپ کو بات لگے، کہ قرآن اپنے ہی آتھر کو، لکھنے والے کو، جس نے کتاب لکھا ہے، یہ کتاب قرآن تقریباً 600 صفحے کی ہے، ان 600 صفحے میں آتھر اپنا خود جو نام ہے اللہ، لفظ اللہ جو آتھر ہے، وہ اپنا نام آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ سرچ کر کے، پورے قرآن میں 2600 صفحوں کے اندر تقریباً 2669 2669، یعنی اندازہ کریں ہر صفحے میں تقریباً آتھر کا نام آن ایوریج، اس حساب سے، ویسے تو
کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آن ایوریج ہر صفحے میں 4-5 دفعہ ہر صفحے میں آتھر کا اپنا نام آتا ہے. یہ دنیا کی آپ کسی کتاب میں، آپ نے کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں تاریخ سے اٹھا کر آج تک دیکھ لیں، اتنی دفعہ آتھر نے اپنا نام ذکر کیا اس کتاب کے اندر 2669 دفعہ صرف 600 صفحوں کے اندر، یعنی کہ ہر صفحے میں اپنا نام تقریباً 4-5 دفعہ ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ، ایسی کوئی دنیا میں کتاب ہے جو آتھر اور دیکھیں سبحان اللہ، آپ کو کبھی بھی قرآن کے اندر اس طریقے سے ریپیٹیشن نہیں ملے گی کہ اچھا اتنی دفعہ نام ذکر کیا گیا تو بار بار اللہ کیا اس طرح لکھ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اس طرح بھی نہیں آپ کو قرآن میں ملے گا کہیں بھی لکھا ہوا اللہ 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 اللہ، نہیں، پیغام کے اندر اس طریقے سے پرو دیا ہے اپنا نام کہ ایسے غیر محسوس طریقے سے اللہ کا نام بھی ذکر ہوا ہے. میرے حساب سے اللہ عالم کہ یہ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کیا ہوا پراپر نیم ہے، نام جو ہے کسی کا اللہ، اس سے زیادہ اس کے علاوہ کوئی ناؤن نہیں ہے کسی چیز کا نام اس سے اللہ کے نام سے زیادہ. اور یہ صرف آتھر کا نام دنیا کی تو آپ شاید انسان کی کسی بھی لکھی ہوئی کتاب میں تاریخ سے لے کے آج تک نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ صرف اللہ کا نام ہے جو لفظ اللہ ہے. لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جو دوسرے نام کیا، الرحمن، الرحیم، عزیز، حکیم، جو اپنے آپ کو یہ باقی سارے نام دیے ہیں وہ اس کے علاوہ وہ ضمیریں پروناؤنس کے وہ اللہ ہے، وہ اشارہ کر کے ضمیروں کے ذریعے وہ علیحدہ ہیں. صبح کتنی دفعہ اللہ کی طرف اس کتاب میں اشارہ ہوا. دنیا کی کوئی انسان کی کوئی ایسی لکھی ہوئی کتاب آپ نے کبھی دیکھی تاریخ سے اٹھا کے دیکھ لیں آج تک جس میں لکھنے والے کے نام کی طرف اتنی دفعہ اشارہ کیا جائے؟ سبحان اللہ. تو یہ میں نے آپ کو 4 فیچرز دکھانے تھے قرآن کے، خاص طور پہ جن لوگوں کو ادب سے محبت ہے. ایک یہ کہ قرآن کی زبان اس کے ٹیکسٹ کے اندر ہی پروئی ہوئی ہے، قرآن کے یعنی عربی، وہ بار بار بتا دیا کہ عربی میں. قرآن کا مقصد بار بار بتا دیا کیا ہے. قرآن کا جو کہ آتھر ہے اس کو بار بار بتا دیا وہ کون ہے. اور آتھر کا اپنا نام ٹیکسٹ کے اندر اتنی دفعہ ریپیٹڈ ہوا، بجائے اور یہ بھی نہیں کہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہونے کے باوجود ہر صورت کا اپنا ایک موضوع ہے. یہ نہیں کہ اس صورت کو کہہ دیا یہ صورت اللہ ہے، اس کا نام صورت یہ اللہ کی صورت ہے. اللہ کوئی صورت اللہ بھی نہیں ہے قرآن میں، اس کے باوجود آتھر کا نام اتنی دفعہ. سبحان دنیا کی مجھے بتائیں ایسی کوئی یہ 4 فیچرز کہ اپنی زبان، اپنا مقصد، اپنے لکھنے والے کی طرف اشارہ کرنا، اور جس نے کتاب لکھی ہے اس کا نام کتاب میں اتنی دفعہ ذکر کر دینا. دنیا کی تاریخ سے لے کے آج تک کوئی انسانی کتاب ایسی لکھی گئی ہے جس کے اندر یہ فیچرز کتاب کے ٹیکسٹ کے اندر پرو دیے گئے ہوں. ٹیکسٹ کے اندر، ناٹ کہ شروع میں لکھ دیا ہو سامنے آتھر کون ہے، اس کی زبان کون ہے، اور آگے انٹروڈکشن میں پریفیس میں لکھ دیا ہو کہ اس کے مقصد کیا ہے لکھنے کا، اور پھر اس کے بعد دنیا کا سب سے مشکل کام کرنا. اگر یہ امپاسبل نہیں تو ہائیلی امپروبیبل ہے، ناممکن نہ صحیح تہائی مشکل ہے کہ کتاب کے اندر آتھر کا نام بار بار ذکر کرنا. یہ 2669 تو صرف اللہ ہے نا، اس کے علاوہ اللہ کی طرف جو ضمیریں پوائنٹ کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو اللہ کی باقی صفات ہیں، حکیم، عزیز، غفور، رحیم، وہ علیحدہ سے. سبحان اللہ. آپ سوچیں ادب میں دنیا انسان کی کوئی ایسی لکھی ہوئی کتاب آپ کو تاریخ سے آج تک ملتی ہے اس طریقے سے؟ یہ تو چیزیں ایکسٹراز ہوتی ہیں جو مین ٹیکسٹ سے ہٹ کرو. انٹروڈکشن ہو گئی ہے، زبان ہو گئی، آتھر کا نام سامنے ہوتا ہے، پریفیس کے اندر اس کو مقصد لکھ دیا جاتا ہے. زبان تو شاید کبھی لکھی نہیں جاتی. کیسے سبحان اللہ. اور یہ صرف ایک میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ 4 فیچرز میں آپ کو ایک ویڈیو میں دکھا رہا ہوں. اس کے علاوہ تو قرآن کے اندر جو باقی معجزات ہیں، لغوی معجزات، عددی معجزات، آپ وہ باقی میرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں، وہ تو ہٹ کے ہیں اس کے علاوہ. سبحان اللہ، کیا منفرد قسم کی کتاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان سبحان اللہ کے علاوہ کیا بھی کہہ سکتا ہے؟ انسان عاجز ہو جاتا ہے ان چیزوں کے سامنے. کس طریقے سے اس کتاب کو لکھا گیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین ہے کہ اللہ کا کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.